بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے بنایا ہے کہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا۔ اور پھر سورہ مزمل میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اچھی آواز سے پڑھا کرو۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی برکت اور اس کے سیکھنے کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہ پہلے بھی جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اپنی آوازوں کو مزین کرنے کے لیے محنت کریں گے یا اس کا ارادہ باندھیں گے تو شیطان ضرور ورگلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے پڑھنے کو اور اس کے سمجھنے کو آسان فرما دے۔ ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے قاعدے تفصیل سے دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے۔ اب جو دوسرے ہمارے قاعدے ہیں وہ میم ساکنہ کا قاعدہ ہے، اور میم ساکنہ دراصل وہ میم ہوتی ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم کا نشان ہوتا ہے، اور یہ جو سکون یا جزم کا نشان ہوتا ہے وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو وہ میم ہوتی ہے کہ جس پہ ہم عارضی طور پر کوئی حرکت لگاتے ہیں، یا وہ میم ہوتی ہے جس پہ حرکت ہوتی ہے تو ہم اگر ٹھہر رہے ہوتے ہیں تو اس میم کو ساکن کر دیتے ہیں، تو وہ والا میم اس قاعدوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس میں وہ میم آئے گا جو کہ ہر حال میں ساکن ہو، جس پہ جزم کا نشان ہو۔ تو اس میم ساکنہ کو پڑھنے کے 3 قاعدے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے نون ساکنہ کا ہم ساتھ ساتھ موازنہ کرتے چلیں گے کہ نون ساکنہ کے پڑھنے کے 4 قاعدے تھے اور میم ساکنہ کے پڑھنے کے 3 قاعدے ہیں: اخفا شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ ان میم کے قاعدوں کو شفوی کہا جاتا ہے، اور اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہونٹوں سے، میم جو ہے وہ ہونٹوں سے نکلنے والا حروف ہے، اور شفا جو ہے وہ ہونٹ کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان قاعدوں کو شفوی قاعدے، پہچان کے لیے اس کا نام شفوی قاعدے رکھا گیا ہے۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ اس میں اخفا شفوی کا ہے۔ وہاں پہ ہم نے اخفا حقیقی پڑھا تھا جو کہ سب سے آخری قاعدہ تھا، اور جس میں جو تمام بچے ہوئے حروف اخفا میں، اخفا حقیقی کے خانے میں چلے گئے تھے، لیکن یہاں سب سے پہلا قاعدہ اخفا کا ہے، اور ہم اخفا کے معنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ چھپانا، کسی چیز کو چھپانا۔ یہاں پہ کیا ہے، حرف ساکن جو تجدید سے خالی ہو یعنی بغیر تجدید کے، اس کو اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت سے ادا کرتے ہوئے پہلے حرف کو غنّے کے ساتھ پڑھنا اخفا شفوی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ پہلا حرف کیا ہے، میم ساکنہ۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف میم ساکنہ ہے کیونکہ ہم میم ساکنہ کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کا اخفا شفوی کا حرف ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے با۔
یعنی کہ میم ساکنہ کے بعد جب حرف با آئے گا تو ہم میم ساکنہ کو چھپاتے ہوئے اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت کے ساتھ غننے کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جب بھی میم ساکنہ کے بعد با آئے گا یہ ہمیشہ دو لفظوں کے درمیان ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اخفا شفوی کا قاعدہ ہمیشہ دو الفاظ میں ہوگا، یعنی کہ پہلا جو لفظ ہوگا وہ میم ساکنہ پر ٹھہر رہا ہوگا اور اگلا با سے شروع ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اخفا کے ذریعے سے یعنی کہ اس کو ہونٹوں کو اس طرح سے بند کریں گے کہ وہ میم اور با کی درمیانی آواز ہوگی. اس کی مثالیں دیکھ لیجئے آپ سلائیڈ پہ کہ جو میم ساکنہ کی جو پہلی مثال ہے وہ یہ ہے کہ ان ربہم بیہم، اور جو دوسری مثال ہے ترمیہم بحجارہ. ٹھیک ہے. تو یہ میم ساکنہ کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو اس کی ادائیگی غنے کے ساتھ ہوگی اور میم کو تھوڑا سا چھپا کر غنہ کیا جائے گا. اب جو دوسرا قاعدہ اس کا ہے ہم آج ہی انشاءاللہ میم ساکنہ کے قاعدے مکمل کر لیں گے کیونکہ اس کے زیادہ اس میں تفصیل نہیں ہے. اس کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ادغام صغیر مثلین بھی کہلاتا ہے، لیکن اس میں کنفیوز ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو ادغام شفوی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں یاد کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. تو جو ادغام جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ادغام نون ساکنہ کے قاعدے میں، اس میں ادغام کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ داخل کرنا یا ملانا، اور علم تجوید کی جو اصطلاح ہے اس میں حرف ساکن کا حرف متحرک سے ملنا ادغام ہے، جس سے یہ دو حروف دوسری قسم کے ایک مشدد حرف بن جائیں، یعنی کہ پہلا حرف دوسرے حرف کی قسم میں تبدیل ہو جائے. اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حرف ہے میم ساکنہ میں، اور وہ ہے کہ میم ساکنہ کے قاعدوں میں جب ہر میم ساکنہ کے بعد اگلا میم آئے اور اگلا میم متحرک ہوگا ظاہر ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ ملا کے غنے کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا کہ اخفا شفوی کا ایک حرف تھا با، ادغام شفوی کا ایک حرف ہے میم. میم ساکنہ کے بعد جب میم ہی آئے تو اس کو ملا کے اس طرح سے پڑھا جائے کہ وہ ایک ہی حرف محسوس ہو. اچھا، میم ساکنہ کا یہ والا جو قاعدہ ہے ادغام کا، یہ ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان بھی ہوتا ہے. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی مثال جو ہے الف لام میم. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہوگا یہاں تو ایک ہی میم ہے تو یہ دو میم کیسے، تو اس کو جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو لام کا جو میم ہے اور اگلا جو میم ہے دونوں کے میم جب ملتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ غنے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک ہی لفظ میں یہ دونوں میم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو دوسری مثال ہے اس میں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں وَلَكُمْ کا جو آخری حرف ہے وہ میم ساکنہ ہے اور اگلا جو میم ہے وہ متحرک تشدید کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. اور پھر اس کی جو نیچے کی مثال ہے وہ یہ کہ وَكَمْ مِن لگا کے یہاں پہ ایک ہی میم ہے لیکن دراصل یہاں پہ دو میم ہیں، یعنی کہ اس طرح سے میم کا میم کے ساتھ ادغام ہوا غنے کے ساتھ کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پہ ایک ہی حرف تشدید والا ہے. ٹھیک ہے. یہ ادغام صغیر مثلین بھی کہلاتا ہے مع غنہ، اور یہ ادغام شفوی بھی کہلاتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ادغام شفوی ہی کہیں گے. اور جو اس کا تیسرا قاعدہ ہے وہ ہے اظہار شفوی کا. جس طرح ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے قاعدوں میں اظہار حقیقی کا قاعدہ دیکھا تھا جس کے 6 حروف تھے جو کہ حلق سے نکلتے تھے.
اظہار حلقی کا قاعدہ جو کہ 6 حروف حلق سے نکلتے تھے، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با اور حرف میم کو نکالنے کے بعد جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ اظہار کے قاعدے میں جائیں گے۔ اور اظہار کا جیسے کہ لغوی معنی ہم دیکھیں تو کسی چیز کو ظاہر کرنا یا اظہار کرنا ہے، اور اس کی جو تجوید کی اصطلاح میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے حرف مظہر پر غننے کے بغیر ادا کرنا، ٹھیک ہے، ہر حرف کو یعنی کہ میم کو بھی اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد والا بھی جو حرف ہے اس کو بھی اپنے واضح مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس میں غنہ نہیں ہوتا، یہ غننے کے بغیر ہوتا ہے حروف کو ظاہر کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے وہ جو بات ہم نے کر لی کہ اس کے 2 حروف نکالنے کے بعد جو 26 حروف بچتے ہیں وہ اظہار شفوی کے قاعدے میں جاتے ہیں۔ اظہار شفوی ایک ہر لفظ میں بھی ہوتا ہے اور 2 میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لفظ میں کی مثال جو یہاں پہ ہے وہ سب سے پہلی مثال الحمد، الحمد، الزمناہ، الامثال وامطرنا، ارحمہما، علیہم طیرا، یعنی یہ 2 لفظوں کی جو مثال ہے اس میں علیہم طیرا، لکم دینکم ولی دین، ربیہم جنات، نومکم سباتا، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر کر کے دونوں حروف، جو پہلا حرف ہے وہ بھی ظاہر ہوگا اور اگلا حرف بھی ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اظہار شفوی کے قاعدے میں یہ بات خصوصی توجہ کی حامل ہے کہ جب میم ساکنہ کے بعد حرف واو یا حرف فا آئے تو میم کو مکمل طور پر ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ تینوں حروف میم، واو اور فا ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اخفا کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں قاری کو محتاط رہنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ میم کو ادا کرنے کے لیے پہلے پورے ہونٹ بند کرے اور پھر فا یا واو کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جیسے نیچے مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مثال ہے من اموالہم، اگر اس کو ہم اس طرح سے جلدی میں پڑھیں گے نا تو ہم کیسے پڑھ لیں گے، اموالہم، اموالہم، و نہیں، مخرج غلط بھی ہو گیا اور واضح بھی نہیں ہوا، اس کو ہم پڑھیں گے اموالہم، علیہم ولدانم، ولدانم، ٹھیک ہے۔ ذرأکم فی، ذرأکم فی، یعنی کہ اچھی طرح سے میم کے مخرج پر پہلے حرف کے لیے ہونٹ کو بند کیا جائے گا اور دوسرے حرف کے لیے کھولا جائے گا، جو کہ خاص طور پر ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، واو اور فا، تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں کیا حرف پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے شفوی قاعدے دیکھے جو کہ میم ساکنہ کے قاعدے کہلاتے ہیں، اور اس کے 3 ہی قاعدے ہیں، اور جو حروف علیحدہ کیے جائیں گے وہ 2 ہی ہیں، میم اور با۔ بہت آسان ہے یہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان کرے، اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ لوگ سورہ ملک کی تلاوت غور سے سن رہے ہوں گے، اور ان میں سے ان قاعدوں کو بھی نکال رہے ہوں گے، اور ان کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور یاد تو یقیناً ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ گزارش ہے کہ اس کی تلاوت بار بار کریں،
اور جو آپ کی روزانہ کی تلاوت ہے اس میں سے قاعدوں کو علیحدہ کریں۔ اب آپ نے 2 قاعدے یعنی کہ نون ساکنہ اور تنوین کے اور میم ساکنہ کے قاعدوں کو سمجھ لیا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ تلاوت کریں ان قاعدوں کو ضرور نوٹ کریں۔ حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کا ماہر نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مہارت انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے، یہ آپ کو فرشتوں کے کا ساتھ نصیب ہونے کی ایک خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس محنت کو قبول فرما لے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص قرآن پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرے گا وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ خود اس کو جو ملے گا اس کا تو حساب بے حساب ہے وہ۔ یہ احمد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ تینوں میں درج حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اپنے لیکچر کو کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان بھی کرے اور آپ لوگوں کا دل اس میں لگا دے۔ جب تک آپ اس میں بھرپور دل نہیں لگائیں گے یہ چیز آپ کے لیے بار بار دہرائی کے بغیر یہ چیز آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔